عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم حضرات و خواتین، ناظرین و ناظرات، میں آپ تمام کا اس لیکچر اور محاضرے میں استقبال کرتا ہوں، اور آج کی مجلس کا عنوان ہے حجر اسود، اس کا تعارف، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی تاریخ اور کچھ فقہی احکام و مسائل جو حجر اسود سے متعلق ہیں۔ اس تعلق سے انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم حضرات و خواتین، ناظرین و ناظرات، حجر اسود بڑا عزت والا اور بڑے شرف والا پتھر ہے، اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ کہ حجر اسود دراصل جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحجر الاسود من الجنہ، کہ حجر اسود جنت سے اس کا تعلق ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، الحجر الاسود من حجار الجنہ، کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حجر اسود جب زمین پر نازل ہوا تو یہ بہت زیادہ سفید تھا، اسے انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا بنا دیا۔ دیکھیں، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت سے اترا ہوا، جنت سے نازل ہونے والا پتھر ہے، اور یہ بہت دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا بنا دیا۔ اس حدیث کی شرح میں محب الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ ایک پتھر جس کا تعلق جمادات سے ہوتا ہے، تو انسانوں کے گناہوں کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ سفید پتھر کالے میں تبدیل ہو گیا، تو پھر انسانوں کے دل کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو گناہوں سے انسانوں کا دل اور زیادہ اور بہت زیادہ کالا ہو جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ محترم سامعین و پردانشین خواتین، حجر اسود کی ایک فضیلت یہ کہ حجر اسود کل قیامت کے دن ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس شخص نے اسے حق کے ساتھ چھوا تھا، یا حق کے ساتھ جس نے اس کا بوسہ لیا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے حجر اسود کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ ترمذی کی حدیث سے، صحیح حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ واللہ ليبعثهن اللہ یوم القیامہ، یعنی الحجر الاسود له عینان یبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على كل من استلمه بحق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حجر اسود کو ظاہر کرے گا، اور اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گا، اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ چھوا تھا، حق کے ساتھ جس نے اس کا استلام کیا تھا۔ ایسے شخص کے حق میں کل قیامت کے دن حجر اسود گواہی دے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حجر اسود کو زبان اور دو آنکھیں دینے والا ہے، اور یہ بالکل حقیقی چیز ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، جو کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے، کوئی صحیح حدیث سے کوئی بات ثابت ہوتی ہو یا قرآن کی آیت سے کوئی بات ثابت ہوتی ہو، تو ہمیں اس پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، اور اس تعلق سے کوئی شک و شبہ ہمارے دل میں کبھی پیدا نہ ہو، اور اسے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حجر اسود ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جو اسے حق کے ساتھ چھوا کرتا تھا۔ اب سوال ہے کہ حق کے ساتھ چھونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اہل علم نے بتایا کہ جو کوئی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کے غرض سے جو بندہ اسے چھوتا تھا، تو ایسے بندے کے حق میں کل قیامت کے دن یہ حجر اسود گواہی دے گا،
اور اس شخص کے حق میں گواہی نہیں دے گا جو بندہ ریاکاری کے مقصد سے یا پھر حجر اسود کی تعظیم یا اس کی تقدیس یعنی حجر اسود کی عبادت کی غرض سے جو بندہ اسے چھوتا تھا، مطلب حجر اسود کی جو پوجا کرتا تھا اس غرض سے کوئی حجر اسود کو چھوئے تو ایسے بندے کے حق میں حجر اسود گواہی نہیں دے گا، بلکہ سنت کی اتباع کرتے ہوئے جو بندہ حجر اسود کو چھوتا تھا اس کے حق میں حجر اسود کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، حجر اسود کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی دو ایسے پتھر ہیں جنہیں چھونے سے ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو بخشا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا، ایک بندہ اللہ کے رسول ایک بندہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے کہ آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ یہ دو رکن کو مطلب کعبۃ اللہ کے دو کارنر کو آپ چھوتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کارنر کو نہیں چھوتے۔ آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ کے 4 کارنر ہیں، ان میں سے 2 کارنر کو آپ چھوتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان مسحہما یحطان الخطیئہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حجر اسود اور رکن یمانی یہ 2 کارنر کو چھونے سے انسان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، انسان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب انشاءاللہ آگے معلوم کریں گے کہ رکن یمانی کیا ہے اور پھر حجر اسود کہاں ہیں، یہ چیزیں انشاءاللہ بعد میں ہم معلوم کریں گے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلا کہ حجر اسود کو اور رکن یمانی کو چھونے سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حجر اسود کیا چیز ہے، حجر اسود کہاں واقع ہے، حجر اسود دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، حجر اسود کی لمبائی کیا ہے، حجر اسود کیا ایک پتھر ہے یا ایک سے زیادہ پتھر ہیں، تمام چیزیں انشاءاللہ اب ہم معلوم کریں گے۔ محترم حضرات و خواتین، حجر اسود اس دنیا کا سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے ریسپیکٹڈ اور عزت والا پتھر ہے۔ حجر اسود کعبۃ اللہ کے اجزاء میں سے، کعبۃ اللہ کے پارٹس میں سے ایک پارٹ ہے، اور یہ پتھر ایسا ہے جس کا بوسہ لینا اور جسے چھونا یہ عبادت ہوتی ہے اور اس پر ہمیں اجر ثواب ملتا ہے۔ حجر اسود اصل میں کہاں واقع ہے؟ تو حجر اسود کعبۃ اللہ کے ایسٹرن سائڈ میں، کعبۃ اللہ کے ایسٹرن سائڈ میں جو رکن یمانی میں حجر اسود واقع ہے، مطلب ہم دیکھیں کعبۃ اللہ کو تو کعبۃ اللہ کے ساؤتھ ایسٹ سائڈ میں حجر اسود ایک کارنر میں حجر اسود کو رکھا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی فوٹو سے میں آپ کو باتیں بتاؤں گا، انشاءاللہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اور حجر اسود کس جگہ پر ہے؟ تو حجر اسود زمین سے تقریباً 1.5 میٹر کی بلندی پر، اونچائی پر ہے، زمین سے حجر اسود کی جگہ کی ہائٹ 1.5 میٹر ہے۔ اور حجر اسود آج کل صرف 8 چھوٹے چھوٹے پتھروں کی شکل میں ہے۔ حجر اسود آج پہلے کی طرح پورا ایک پتھر نہیں ہے، بلکہ اب ہمارے زمانے میں جسے ہم دیکھتے ہیں حجر اسود کے 8 چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے ہیں، ان کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ اور ان 8 پتھروں میں سب سے بڑے پتھر کا سائز ایک کھجور کے مانند ہے، جسے کھجور کا ہم ٹکڑا دیکھتے ہیں تو بڑے پتھر کا صرف اتنا ہی سائز ہے، اور باقی کے پتھر اس سے بھی چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں۔ اور باقی اصل میں حجر اسود کے تقریباً 15 پیسز یا 15 ٹکڑے پائے جاتے تھے، اور ان میں سے 8 ٹکڑے اب ہمیں صاف نظر آتے ہیں، اور ان میں کے 7 ٹکڑے حجر اسود کے کعبۃ اللہ کی عمارت بلڈنگ کے اندر، اور اسپیشلی جو حجر اسود کو جس جگہ رکھا گیا ہے تو اس کے اندر جو وہاں پہ ہم کہیں گے کہ کیمیکل کمپاؤنڈ جو ہے اس کے اندر حجر اسود کے اور پتھر مل کر اس کے اندر محفوظ ہو گئے، جو اب ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اب ہم جو دیکھتے ہیں اور چھونے سے ہمارے ہاتھ میں جو حجر اسود کے پتھر ملتے ہیں وہ صرف 8 پتھر ہیں، اور باقی کے 7 پتھر وہ حجر اسود کا جو فریم ہے
اور اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر وہ مل گئے ہیں اور اس کے اندر وہ محفوظ ہیں۔ اصل میں حجر اسود کی ہسٹری ہے، ہم آگے پڑھیں گے کہ اس کے پتھر کیسے ٹوٹے، کیوں 15 پیسز ہو گئے، سب چیزیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ اب کے لیے اتنا یاد رکھیں کہ حجر اسود جو اب ہمیں نظر آتا ہے اس کے 8 پیسز ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، اور سب سے بڑا پتھر ان میں سے کھجور کے سائز کے مانند ہے، اور باقی کے 7 پتھر جو کیمیکل کمپاؤنڈ جسے مسک اور عنبر نامی عطر سے جو بنایا گیا ہے، جو ڈیزائن کیا گیا، اس کے اندر مل گئے ہیں، جو اب ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے، ہمارے ہاتھ سے ہم اسے چھو نہیں سکتے۔ اوکے، تو حجر اسود کی لمبائی کتنی تھی؟ تو دیکھیے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حجر اسود کی لمبائی 1 ذراع تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اتنی لمبائی حجر اسود کی ہوا کرتی تھی۔ اور ہم آج کل حجر اسود کو جب دیکھتے ہیں تو حجر اسود کے اطراف میں ایک فریم ہے جسے سلور فریم کہا جاتا ہے، جو حجر اسود کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اسے سیف رکھتا ہے۔ تو یہ جو سلور جو فریم ہے، اسے سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا تاکہ حجر اسود اس میں سیف رہے اور حجر اسود کا پروٹیکٹ ہو سکے۔ اس کے بعد بہت سارے خلفاء آئے اور بہت سارے مالدار لوگ آئے جنہوں نے یہ فریم حجر اسود کو دینا شروع کیا، اور اس کے بعد یہ چیزیں چلتی رہی، اور سب سے لاسٹ میں جنہوں نے اس فریم کو گفٹ کیا تھا وہ تھے ملک سعود رحمہ اللہ تھے، ملک سعود بن عبد العزیز رحمہ اللہ، جنہوں نے 1375 ہجری میں شعبان کے مہینے میں انہوں نے یہ فریم حجر اسود کو گفٹ کیا تھا، اور ایک کمپلیٹ 100% چاندی سے بنایا فریم ہوتا ہے۔ اس کے بعد 1422 ہجری میں ملک فہد رحمہ اللہ نے اس کو تصحیح کی، مطلب اس میں جو کام تھا اور اس کا جو رینوویشن کا کام تھا، تو اس فریم کا رینوویشن کیا اور اس کی اصلاح کی اور اسے صحیح کیا۔ تو یہ لاسٹ حجر اسود کے فریم کی ہسٹری آتی ہے۔ اس کے بعد سے پھر حجر اسود کے فریم کو اور پکڑا نہیں گیا، وہ اپنی جگہ اسی طرح بالکل باقی ہے۔ تو اب ہم حجر اسود کا فوٹو یا شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ حجر اسود اصل میں دکھتا کیسا ہے اور حجر اسود کیا ہے، اسے ہم معلوم کر سکیں تاکہ یہ چیز ہمارے ذہنوں میں آ جائے۔ تو میں فوٹو شیئر کرتا ہوں، ذرا دیکھیں کہ حجر اسود اصل میں دکھتا کیسا ہے اور حجر اسود آج کل زمانے میں کیسے پایا جاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی دیکھیے حجر اسود آپ نے جو دیکھا، یہ دیکھیے حجر اسود، یہ جو فریم جو ہے سلور فریم، اس کی میں بات کر رہا تھا، یہ سلور فریم جسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے گفٹ کیا تھا اور کمپلیٹ چاندی سے بنایا ہوا ہے۔ اوکے جی، اس کے بعد دیکھیے حجر اسود اندر سے کیسا لگتا ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ یہ فوٹوز دیکھ رہے ہیں حجر اسود، یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں 8 ٹکڑے ہیں اس کے اندر، یہ حجر اسود ہیں۔ اور باقی یہ جو آپ نظر براؤن کلر کا جو آپ نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے، کیمیکل سے بنایا ہوا ہے، اور حجر اسود کو فکس کرنے کے لیے تاکہ حجر اسود یہاں سے ہل نہ سکے، اور پھر اس کے اندر یہ مسک جو عطر ہے، عطر مسک، اور پھر عنبر جو ہائی کوالٹی کے جو عطر ہوتے ہیں ان سے، اور اس کے اندر پھر موم بھی ہے، موم۔ تو ان سب سے مل کر ایک کیمیکل کمپاؤنڈ بنایا گیا تاکہ حجر اسود اس میں فکس ہو جائے اور کوئی حجر اسود کو نکال نہ سکے اور حجر اسود گر نہ جائے۔ اوکے، اور بعد میں دیکھیے کہ حجر اسود کو ایک ڈرا کیا گیا، پرانے زمانے میں حجر اسود کو ڈرا کیا گیا، تو یہ صورت حجر اسود کی اصل میں تھی۔ تو یہ مشہور خطاط اور ڈرا کرنے والے تھے، انہوں نے حجر اسود کو ڈرا کیا اور بتایا کہ ایسے ہی سائز میں حجر اسود ہے۔ انہوں نے عربی میں لکھا ہے کہ 8 پیسز ہیں حجر اسود کے، جسے ہم نے دیکھا تھا،
اور یہ بالکل اصلی جو سائز تھا اسی سائز میں نے ڈرا کیا ہے، اس میں نے کوئی بڑا بھی نہیں کیا ہے، کسی کو چھوٹا نہیں کیا، ایگزیکٹ سائز جو تھا تو اس سائز میں نے اسے ڈرا کیا، اور انہوں نے بتایا کہ حجر اسود کا جو شیپ ہے یہ انڈے کی شکل کا ہوتا ہے، مطلب یہ جو شیپ سے بنایا گیا ہے. اوکے. اسی طرح پہلے زمانے میں اور کچھ لوگوں نے اسے ڈرا کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب یہ دیکھ رہے ہیں کتاب کسی انگریز کی کتاب میں اس نے اس کو کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں کچھ اورینٹلسٹ بھی آئے تھے مکے میں، اور انہوں نے حجر اسود کو جب ریسرچ کیا تو انہوں نے اس طرح 15 پیسز حجر اسود کے اس طرح ڈیزائن کیے تھے. اب سوال آپ کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ حجر اسود کب ٹوٹا، کیا ہوا، تو اب ہم اس کی ہسٹری معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ رہے حجر اسود کے پیسز، اچھی طرح سمجھ لیں، بات ہمیں اچھی طرح ذہن میں ہونی چاہیے کہ حجر اسود دکھتا کیسے تھا اور اب کیا ہو گیا حجر اسود، اس کی شکل کیا ہوگی. یہ بارک اللہ فیکم. جی. تو اب ہم مختصر طور پہ حجر اسود کی ہسٹری معلوم کرتے ہیں کہ حجر اسود اصل میں آیا کہاں سے ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے، اسے ہم معلوم کرتے ہیں. سب سے پہلے سوال یہ کہ ہم نے معلوم کیا کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اور یہ زمین پر کیسے آیا، اس تعلق سے روایت آتی ہے کہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سورہ بقرہ کی آیت جہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے کعبۃ اللہ کے تعمیر کے واقعے کو ذکر کیا ہے، اس واقعے کے ضمن میں ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی. اسی طرح اخبار مکہ ایک بڑی فیمس کتاب ہے جس کی مؤلف ازرقی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مستدرک میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کو بنا رہے تھے، تو اس دوران ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ کوئی پتھر لے کر آؤ، یعنی کوئی ایسا پتھر لے کر آؤ تاکہ ہم اسے رکھ سکیں اور تاکہ کعبۃ اللہ طواف وغیرہ میں آسانی ہو، جو بھی ہو ایک پتھر لے کر آؤ. تو اسماعیل علیہ السلام نکلتے ہیں پتھر کی تلاش میں. تو جب وہ آتے ہیں تو آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آلریڈی ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ایک بڑے خوبصورت پتھر کو لگا دیا ہے. تو پوچھتے ہیں کہ میرا ابا جان یہ پتھر آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس پتھر کو ایسے شخص لے کر آیا ہے جو میرے اور آپ پر ڈیپینڈ نہیں ہے کعبۃ اللہ کو بنانے میں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ پتھر جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر آئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور اس کی بلڈنگ کو کمپلیٹ کیا. تو یہ حجر اسود ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئی. روایت آتی ہے جیسا آپ نے سنا کہ ہسٹری کی کتاب میں بھی ہے اور تفسیر کی کتاب میں بھی ہے اور امام حاکم حدیث کی کتاب میں بھی ذکر کیا، لیکن یہ روایت کہاں تک کتنی اتھینٹک ہے یہ میں آپ کو اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا. بس یہ ایک کہا جاتا ہے اس طرح کہ حجر اسود جنت سے تو آیا، کنفرم اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ روایت آتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے وہاں پر فکس کیا. اچھا، اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں حجر اسود کی ہسٹری، تو حجر اسود کی بڑی دردناک ہسٹری تاریخ کی کتابوں میں پائی جاتی ہے. بہت سارے حادثات حجر اسود کے تعلق سے پیش آئے ہیں. تو سب سے پہلا حادثہ جسے میں ذکر کرنے والا ہوں اسے ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیرت میں ذکر کیا ہے کہ جب مکہ میں، آپ جانتے ہیں مکے میں ایک قبیلہ جرہم رہا کرتا تھا، جیسے اسماعیل علیہ السلام نے ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب مکے میں تھے تو وہاں پر یمن سے ایک قبیلہ آیا تھا بنو جرہم، آپ کو یاد ہوگا. تو وہ قبیلہ ایک عرصے تک مکے میں رہا کرتا تھا. تو مکے کا اور ایک قبیلہ جسے بنو خزاعہ کہا جاتا، ان دونوں کے درمیان جب معاملہ خراب ہو گیا، آپس میں ہاتھا پائی ہوئی، تو پھر بنو خزاعہ کے لوگوں نے بنو جرہم کو مکے سے نکال دیا. تو آپ غور یہاں پر آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب بنو جرہم مکہ سے باہر نکلے تو انہوں نے کچھ برے کام کیے، جیسے کہ انہوں نے حجر اسود کو اس کی جگہ سے نکالا اور اسے زمزم کے کنویں میں ڈال کر اوپر سے بند کر دیا اور پھر وہاں سے چلے گئے.
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بنو خزاعہ کی ایک عورت نے یہ واقعہ دیکھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال کر بند کر رہے ہیں، تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو اس بات کی خبر دی، تو اس کے قوم کے لوگوں نے، بنو خزاعہ نے پھر سے حجر اسود کو وہاں سے نکالا اور اپنی جگہ پر لوٹا دیا۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں اور ایک واقعہ اسلام سے پہلے کا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ان کے والد خویلد کے بارے میں آتا ہے، جو قریش کے بڑے معزز اور بڑے اچھے انسان تھے۔ ان کے بارے میں بہت سارے واقعات آتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ حجر اسود کے ڈیفنس کا بھی آتا ہے کہ یمن کی قوم تبع، انہوں نے کعبۃ اللہ پر یا مکے پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد حجر اسود کو انہوں نے لیا اور اپنے ساتھ اسے یمن لے جانا چاہ رہے تھے۔ تو اس دوران خویلد، جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد تھے، انہوں نے قریش کے کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کر ان کے ساتھ لائی کی، اور ان کے ساتھ انہوں نے ڈیفنس کیا، حجر اسود کو لے جانے سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے حجر اسود کو اپنی جگہ سے نکالا تھا، اب لے نہیں گئے تھے، ابھی مکہ یا کعبۃ اللہ کے اندر ہی تھے، کہ ایک رات انہیں یا پھر انہیں ایک بہت برا سپنا آتا ہے، ڈراؤنا خواب آتا ہے، اور جس کی وجہ سے تبع کے لوگ، جو تبع یمن کے لوگ تھے، وہ ڈر جاتے ہیں، اپنے حجر اسود کو اسی جگہ چھوڑ کر وہاں سے نکل پڑتے ہیں، تو پھر حجر اسود اپنی جگہ واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے کا بھی ایک واقعہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں ایک مرتبہ بڑی آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواریں ہل گئی، کعبۃ اللہ کے پتھر کمزور ہو گئے۔ قریش نے اور ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کو بنانے کا ارادہ کیا، تو جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ، حصہ لیا تھا کعبۃ اللہ کو بنانے میں، لیکن واقعہ یہاں آ کر خراب ہو گیا کہ حجر اسود کو کون اس کی جگہ رکھے گا، اور یہ شرف ہر کوئی لینا چاہتا تھا، یہ آنر ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ آنر ہمارے حصے میں آئے، تو یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آپس میں اب لڑائی جھگڑا یا جنگ چھڑ جانے کے قریب تھا معاملہ۔ آخر میں ان لوگوں نے اتفاق کیا کہ کل صبح صبح سب سے پہلے جو بندہ باب الصفا سے حرم کعبۃ اللہ کے اندر آتا ہے، ہم اسے اپنا جج مان لیں گے، وہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو ہم ایکسپٹ کریں گے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صبح صبح سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 35 تھی، 35 سال تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اندر داخل ہوتے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا الامین رضینا بحکمہ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو امین ہے، یہ تو امانت دار آدمی ہے، اس کے فیصلے سے ہم راضی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین فیصلہ کیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ بڑی چادر لے آؤ، اور اس کے بیچ میں اللہ کے رسول نے حجر اسود کو رکھا، اور قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ سب چادر کو پکڑیں یا چادر کے کارنر کو پکڑیں، پھر یہ کارنر سیدھا کعبۃ اللہ تک لے کر آئیں۔ پھر کعبۃ اللہ کے پاس لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو لیا، اور حجر اسود کو اس کی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ذریعے، آپ کے اس فیصلے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے معاملے کو سالو کر دیا، حل کر دیا، ورنہ پتہ نہیں کہ کعبہ میں اور مکے میں کتنے سال تک اس تعلق سے جنگیں لڑی جاتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ختم کیا۔ تو یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تک کا واقعہ۔ اس کے بعد حجر اسود ویسا ہی تھا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھا تھا۔ تو پھر ایک عرصے بعد 64 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب وہ مکے کے گورنر تھے، تو مکے میں آگ لگ جاتی ہے، کعبۃ اللہ میں آگ لگ جاتی ہے، اور یہ اصل میں کچھ آپس میں مسلمانوں کی جو حکومتیں تھیں، آپس میں جھگڑے کی وجہ سے چیزیں ہوتی ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو پھر حسین بن نمیر کی فوج نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، تو حملہ کرنے میں کعبۃ اللہ بھی اس کی زد میں آ گیا، اور وہاں پر آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیوار کمزور ہو گئی، اور اسپیشلی وہ رکن، وہ کارنر جہاں پہ حجر اسود ہے، تو وہ بالکل کمزور ہو گیا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو پروٹیکشن کے لیے، اسے محفوظ رکھنے کے لیے، وہاں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک چاندی کا فریم لگایا، اور سب سے پہلے چاندی کا فریم لگانے والے حجر اسود کی حفاظت کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد 189 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید
جو زمانے کے خلیفہ تھے، عباسی دور خلافت کے خلیفہ تھے، وہ عمرے کے لیے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ فریم کی چاندی بالکل نرم پڑ گئی ہے، اور انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ حجر اسود گر نہ جائے اور کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو انہوں نے آرڈر دیا کہ اسے اسٹرانگ کیا جائے، اس کارنر کو اسٹرانگ کیا جائے۔ تو اس کارنر پہ کہا جاتا ہے کہ ہیرے لگائے گئے اور بھی دوسرے پتھر لگائے گئے اور چاندی ڈالی گئی، تاکہ یہ کارنر، حجر اسود کا کارنر ایک دم اسٹرانگ ہو جائے اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے۔ اس کے بعد اسلامی تاریخ کا ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے، اسے حادثۃ القرامطہ کہا جاتا ہے، قرامطہ کا حادثہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ سب سے خطرناک اور بھیانک واقعہ اس پوری تاریخ میں حجر اسود کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ یہ ذرا غور سے سنیں کہ قرامطہ نامی قوم ایک فرقہ ہے جو باطنیہ میں شمار ہوتا ہے، مطلب یہ کہ شیعہ کا ایک خطرناک فرقہ، ہاں نارمل فرقہ نہیں، شیعہ کا بھی خطرناک فرقہ، ایسا فرقہ کہ شیعہ بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، شیعہ بھی بسا اوقات ان کی تکفیر کر دیتے، ایک بڑا خطرناک فرقہ جسے باطنیہ کہتے ہیں، اور جن کی دین کی بنیاد الحاد پر ہے، کتاب و سنت کو وہ لوگ ویسے بھی فالو نہیں کرتے۔ تو قرامطہ اس قوم کے لوگوں نے حجر اسود کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد بہت وہاں پر فتنہ فساد مچایا، بہت خون ریزی کی، اور حجر اسود کو وہاں سے اپنے ساتھ لے گئے، اور تقریباً 22 ایئرز حجر اسود کعبۃ اللہ سے دور تھا، اور 22 سال تک حاجیوں نے، عمرہ کرنے والوں نے بغیر حجر اسود کے حج و عمرے کو مکمل کیا، اور 22 ایئرز کے بعد پھر واپس سے اسے مکے میں لوٹایا گیا، اور اسے پھر سے حجر اسود کو اپنی جگہ فکس کیا گیا۔ اصل میں واقع کیا ہوا ذرا تفصیل سے سن لیں۔ 317 317 ہجری کا واقعہ ہے، اور بالکل ہم کہیں تو 8 ذی الحجہ کا دن تھا۔ تو اس دن ابو طاہر قرمطی، اصل میں یہ آج کل سعودیہ کا شرقیہ کا جو علاقہ ہوتا ہے، ایسٹرن ریجن سعودیہ کا جو ہے، اس علاقے کے لوگ تھے۔ تو اس زمانے میں سعودیہ کے ایسٹرن ریجن کو بحرین بھی کہا جاتا تھا، جس میں احسا مین پلیس ہوا کرتا تھا، اور وہاں پر جسے آپ دیکھتے ہیں احسا اس کا مین ایریا تھا، قطیف بھی مین ایریا تھا اس زمانے میں۔ تو وہاں کے لوگ رہنے والے تھے۔ 317 ہجری میں 8 ذی الحجہ کو مکہ آتے ہیں۔ ابو طاہر قرمطی ان کا جو سردار تھا، انہوں نے مکے پر حملہ کیا، لوگ احرام میں تھے، عمرہ کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، تو اس نے بہت سارے حاجیوں کو قتل کیا کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے اطراف، اور مسجد حرام کے اندر اس نے بہت سارے حاجیوں کو قتل کیا۔ اور پھر مکے کے اندر بھی انہوں نے بہت زیادہ خون ریزی کی، مکے میں بہت سارے لوگوں کو، مکے کی گلیوں میں بھی بہت خون بہایا، اور اس کے بعد زمزم کے کنویں کو بند کر دیا، کعبۃ اللہ کے کپڑے کو انہوں نے کھینچ نکالا، اور پھر بہت سارا سونا یا بہت سارے گفٹ جو خلفاء اور حکمران کعبۃ اللہ کو دیتے تھے، ان تمام قیمتی خزانوں کو اس نے لے لیا، اور ساتھ میں حجر اسود کو بھی اس نے اپنی جگہ سے نکالا، اور مقام ابراہیم کو بھی اس نے چوری کرنے کی کوشش کی، لیکن مقام ابراہیم کو کعبۃ اللہ کے جو ذمہ دار تھے، متولی حضرات تھے، انہوں نے مقام ابراہیم کو کہیں چھپا دیا، جس کی وجہ سے اسے بہت افسوس ہوا، مقام ابراہیم کو لے نہیں پایا۔ اور پھر 318 ہجری میں، یا 317 ہجری میں جب چیزیں اپنے پاس لے گئے، اور جیسے ایسٹرن ریجن سے شرقیہ کہا جاتا ہے، یا پھر ہم احسا کے علاقہ کہیں، وہاں یہ لوگ لے گئے، اور وہاں جا کر ایک بڑے گھر کے اندر اس حجر اسود کو رکھا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ آئیں اور اس کا طواف کریں۔ جب قطیف کے لوگوں نے، اس ایریا کے لوگوں نے اس کا انکار کیا، تو انہوں نے پھر سے بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا۔ دیکھیں ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تاریخ کی کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طاہر قرمطی 317 ہجری میں مکہ آیا، اور اس نے حجر اسود کو اس کی جگہ سے نکالا، کسی ایک بندے کو اسے حکم دیا، وہ بندہ بڑا بھاری ہتھوڑا اس طرح کی چیز لایا، اور اس نے حجر اسود کو زور سے مارا، حجر اسود کو زور زور سے مارا، اور کہا این الطیر الابابیل این الحجارہ من سجیل، اور زور سے پکارنے لگا طیر ابابیل، ابابیل پرندے کہاں ہیں، آسمان سے پتھر کہاں برس رہے ہیں۔ تو اتنی جرت سے اس نے حجر اسود کو مار کر اس طرح کی آوازیں بلند کی،
لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً عذاب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فوراً عذاب دینا نہیں چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب نہ دے تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب رکھتا ہے. تو پھر اس نے وہاں سے حجر اسود کو ہتھوڑی سے مار کر نکالا اور حجر اسود کو یہ اپنے ساتھ لے گئے. اور تقریباً جیسا آپ نے سنا 22 ایئرس تک حجر اسود ان کے پاس تھا. پھر 399 ہجری میں 339 ہجری میں انہوں نے پھر سے حجر اسود کو واپس لوٹایا. اور یہ ابو طاہر قرمطی کی وفات کے بعد یہ ہوا کہ وہ اس کو چیچک یا چکن پاکس جسے ہم کہیں گے، اس میں اس کی وفات ہوگی، مر گیا. اس کے بعد جب دوسرا بادشاہ اس کی جگہ پر آیا تو وہ دوسرے بادشاہ نے حجر اسود کو اس کی جگہ واپس مکہ میں لوٹا دیا. تو یہ حجر اسود کی شارٹ ہسٹری ہے کہ یہ بڑا برا معاملہ حجر اسود کے ساتھ پیش آیا اور بڑے افسوس کی بات تھی. تو ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ذی قعدہ کے مہینے میں 339 ہجری میں جب حجر اسود کو واپس لوٹایا گیا تو مسلمان کافی خوش ہوئے اور مسلمانوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا. اور کہا جاتا ہے کہ اتنے سالوں تک مسلمان کیسے طواف کرتے، تو بس ایسے ہی طواف کرتے، حجر اسود کی جگہ کو چھوتے تھے یا حجر اسود کی جگہ سے طواف شروع کیا کرتے تھے. لیکن 22 ایئرس تک مسلمانوں نے بغیر حجر اسود کے طواف کیا. یہ بڑا افسوس واقعہ ہوا اور کہا جاتا ہے کہ اس سے حجر اسود ٹوٹ بھی گیا. اس کے علاوہ بھی تاریخ میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جسے میں ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ بہت سارے عجیب و غریب لوگوں نے آ کر حجر اسود کو زور زور سے مارا ہے، حجر اسود کو چوری کرنے کی کوشش کی. حجر اسود کے اس طرح سے حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے قریب کا ایک واقعہ بتاتا ہوں 1351 ہجری کا. 1351 ہجری کا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کے آگے کہ دیکھیے میں 1351 ہجری بتا رہا ہوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل کتنی چل رہی ہے. آج کل 1445 ہجری چل رہی ہے، 1445 ہجری چل رہی ہے. اوکے، تو ہم سمجھو اس حساب سے سمجھے ہجری کا واقعہ کیا ہے. تو 1351 ہجری کا ایک واقعہ یہ آتا ہے. اس سے پہلے بہت سارے لوگ نے حجر اسود کو توڑنے کی کوشش کی، انہیں سزائیں دی گئی وغیرہ. لیکن ایک 1351 ہجری کا واقعہ، یہ سعودی حکومت کا واقعہ آتا ہے کہ ایک فارسی آدمی افغانستان کے علاقے کا وہ آیا اور اس نے حجر اسود کے ٹکڑے کو نکال لیا. حجر اسود ٹکڑوں میں بدل گیا تھا، تو حجر اسود کے ٹکڑے کو اس نے نکال لیا. کعبۃ اللہ کے پردے کا بھی ایک حصہ، کپڑے کا حصہ بھی اس نے چوری کیا اور کچھ وہاں سے چاندی بھی اس نے چوری کی. اور پھر وہاں سے جب نکلنے لگا تو کعبۃ اللہ کے جو گارڈز تھے انہیں احساس ہوا، انہوں نے اسے فوراً پکڑا اور پتہ چلا کہ اس نے چوری کی. پھر اسے سزائے موت دی گئی. اور اس کے بعد ان تمام چیزیں ہونے کے بعد پھر ایکسپرٹ لوگوں نے کیا کیا، ایکسپرٹ لوگوں نے ایک جسے میں تک کیمیکل کمپاؤنڈ بنایا جس میں انہوں نے مسک عطر کو، مسک جو پرفیوم ہے اسے ایڈ کیا، عنبر جو عطر ہے اسے ایڈ کیا، اور اس طرح دوسرا کیمیکل کو بھی ایڈ کر کے اور اس کے اندر جیسے موم کو ایڈ کیا، تمام چیزوں کو ایڈ کر کے حجر اسود کو اس کے اندر فکس کر دیا. اور فکس کرنے والے کون تھے؟ ملک عبد العزیز رحمہ اللہ، جو سعودی حکومت کے فاؤنڈر تھے. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کے ٹکڑے کو رکھ کر اس کے اندر فکس کر دیا اور اس کے بعد سے اور اسے اچھی طرح انہوں نے پرفیکٹ پیک کر دیا کہ اس کے بعد پھر حجر اسود کا کوئی ٹکڑا اس کے اندر سے نکل نہ سکے. تو حجر اسود اس کے بعد اپنی جگہ فکس ہو گیا. یہ حجر اسود کی شارٹ ہسٹری رہی جو آپ نے ابھی سنی. دیکھیے حجر اسود سے متعلق بہت سارے احکام و مسائل ہیں، فقہی احکام مسائل حجر اسود سے ریلیٹڈ ہیں. انشاءاللہ اسے بھی ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی حج و عمرے کے لیے جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو حجر اسود کے تعلق سے معلومات نہیں ہوتی، جو مسٹیکس کرتے ہیں اور بہت سارے کنفیوژن کرتے ہیں. تو حجر اسود کے تعلق سے معلومات سن لیں، فقہی احکام مسائل سن لیں، تاکہ اگلی بار جب بھی حج و عمرہ ہمارا ہو ہم سے مسٹیکس اور غلطیاں ہو نہ پائیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ حجر اسود کی کیسی عزت کی جانی چاہیے اور حجر اسود سے ہمیں طواف کو کیسے شروع کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب ہم طواف کعبۃ اللہ میں طواف شروع کرتے ہیں تو طواف شروع کرتے وقت سنت یہ ہے کہ ہم اپنے طواف کو شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کا بوسہ لیں اگر اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی حجر اسود کا بوسہ لیں، حجر اسود کو چھوئیں اور پھر اپنے طواف کو شروع کریں اگر یہ ہمیں موقع ملتا ہے. اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع نہیں ملتا تو کم از کم حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے چھوئیں اور پھر اپنے ہاتھ کا بوسہ لیں
پھر اپنا طواف شروع کریں۔ اگر یہ چیز بھی نہیں ہو سکتی تو اسپیشلی جو سوار ہو کر حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بھی بتائی کہ وہ اپنی چھڑی یا لاٹھی حجر اسود کو لگا کر یا کوئی چیز حجر اسود کو لگا کر اس کا بھی بوسہ لے کر اپنا طواف شروع کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کوئی بھی چیز ممکن نہ ہو تو منیمم، اور ہم میں سے آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے اور پھر اپنے طواف کو شروع کریں گے، اور حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے وقت شروع میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہم اپنے طواف کو وہاں سے شروع کریں گے۔ دیکھیں بخاری کی حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا حجر اسود کے تعلق سے، تو انہوں نے فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو چھوتے ہوئے اور اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، نافع کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حجر اسود کو چھوتے ہوئے اور چھو کر اپنے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا ما ترکتہ منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلہ، انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو چھو کر بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے تب سے میں نے سنت نہیں چھوڑی۔ ابھی مختصر شارٹ طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیں کہ سٹیپس کیا آتے ہیں، کچھ سٹیپس حجر اسود کے تعلق سے۔ سب سے فرسٹ اور سب سے بہتر سٹیپ یہ کہ آپ حجر اسود کا بوسہ لیں اور حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے بھی ٹچ کریں اگر یہ موقع ملتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں موقع بڑے خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے، تو یہ فرسٹ سٹیپ ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو سیکنڈ سٹیپ یہ کہ آپ حجر اسود کو صرف چھوئیں، چھونے کے بعد اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دیں، سیکنڈ سٹیپ ہے۔ اگر یہ بھی تو بڑی بات ہے، آج کل یہ بھی ملنا آسان نہیں ہے۔ تھرڈ سٹیپ یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول کے پاس ایک لاٹھی تھی، عصا تھا، لکڑی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاٹھی کو، عصا کو حجر اسود سے ٹچ کیا اور اس کے بعد اس لاٹھی کا اللہ کے رسول نے، اس لکڑی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ تو تیسرا سٹیپ ہے کہ دور اگر ہوں اور اس طرح کرنا پاسبل ہو تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کا سٹیپ یہ کہ آپ حجر اسود کی طرف صرف اشارہ کریں اور پھر اپنا طواف شروع کریں۔ اشارہ کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ کا بوسہ نہیں لیں گے، حجر اسود ٹچ ہوتا ہے تو اس کے بعد بوسہ لے سکتے ہیں، اشارہ کرنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا جاتا۔ امید کے بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا تو دیکھیے حجر اسود کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم حجر اسود سے ہمارے طواف کو شروع کرتے ہیں اور حجر اسود پر آ کر اپنے طواف کو ختم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کا بوسہ یا اشارہ کر کے ہم طواف شروع کرتے ہیں تو فرسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور ساتواں طواف جب ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر حجر اسود کو اشارہ بوسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا طواف 7 طواف کمپلیٹ ہو گیا اور 7 مرتبہ حجر اسود کا اشارہ یا بوسہ 7 مرتبہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اوکے، یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحجر الى الحجر 3 ومشى 4۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے اپنے طواف کو شروع کیا اور حجر اسود پر اپنے طواف کو ختم کیا، یعنی 7 چکر جو لگانے تھے، سٹارٹنگ بھی حجر اسود سے، ختم بھی حجر اسود سے۔ اسی طرح حجر اسود سے طواف جب ہم شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے ہیں، اور جب ہر راؤنڈ میں جب حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں موقع ملا تو اسے بوسہ دیں، چھوئیں، سب کریں۔ اگر آج کے زمانے میں مشکل ہے تو آپ دور سے اشارہ کریں، اور اشارہ کرتے وقت ہمیں اللہ اکبر کہہ کر اشارہ کرنا چاہیے۔ اوکے، اسی طرح حجر اسود کے تعلق سے یہ بھی سن لیں کہ جب ہم چھونے کی بات کرتے ہیں، بوسے کی بات کرتے ہیں، تو وہ صرف حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، یا چھونے کی بات ہے حجر اسود کو چھونا ہے، اور ساتھ میں اس کے ساتھ میں اسی لائن میں جو آگے رکن یمانی ہے اسے بھی آپ اپنے طواف میں چھو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صرف 2 جگہ آپ چھو سکتے ہیں، ایک حجر اسود کو اور اس کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں،
ساتھ میں رکن یمانی اسی لائن میں جب آگے بڑھتے ہیں آپ، جہاں آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں نا، تو اسی لائن میں جو دوسرا کارنر ہے حجر اسود کے بعد والا جو کارنر ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں، اسے بھی آپ چھو سکتے ہیں جس سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن اس کو چھونے کے بعد بوسہ دینا یا اسے بوسہ دینا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اسے چھو نہیں سکتے بھیڑ کی وجہ سے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سمجھنا اچھی طرح، کیونکہ بہت سارے احباب جو عمرے پہ جاتے ہیں مسٹیکس کرتے ہیں، اوکے؟ تو رکن یمانی کا موقع ملا تو آپ چھوئیں، لیکن چھو نہیں سکتے تو پھر اس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور رکن یمانی کا بوسہ بھی نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ یہ کہ آتا ہے کہ کیوں اصل میں کعبۃ اللہ کے دو کارنر کو اتنا امپورٹنس ہے اور اس طرف کے دو کارنر کو کیوں امپورٹنٹ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دیتے ہیں کہ یہ جو دو کارنر ہے، حجر اسود والا کارنر اور اس کے بعد نیکسٹ جو کارنر ہے، یہ دونوں کارنر اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی جو بیس جو بنیاد رکھی تھی اسی بنیاد پر، اسی فاؤنڈیشن پر یہ قائم ہے۔ اور اس کے بعد والا جو اس کے اپوزٹ کا جو دو کارنر ہے جسے شامی کہتے ہیں، رکن شامی کہتے ہیں، اصل میں وہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب قریش کے پاس پیسہ کم پڑ گیا تھا تو انہوں نے کمپلیٹ کعبۃ اللہ کو نہیں بنایا تھا، تو وہ دو جو کارنر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے فاؤنڈیشن پر نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا فاؤنڈیشن شروع ہوا اور آگے جا کر ختم ہوتا تھا، لیکن پیسہ کم پڑنے کی وجہ سے قریش کے لوگوں نے اسے کمپلیٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کی یہ فضیلت ہو جاتی ہے اور انہیں ہم چھوتے ہیں اور اس پر ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، طواف کے لیے جائیں، تو حجر اسود کو چھونے کی اپنی بڑی فضیلت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حدیث ہم نے پڑھا، جو بندہ حق کے ساتھ حجر اسود کو چھوتا ہے یا بوسہ لے تو ایسے بندے کے حق میں حجر اسود گواہی دے گا، لیکن حق کا مطلب ہم نے معلوم کیا کہ اخلاص کے ساتھ سنت کے طریقے کے مطابق، اگر وہاں پر بڑی بھیڑ ہو جائے اور وہاں پر کراؤڈ ہو جائے تو لوگوں کو تکلیف دے کر، ان پر پڑھ کر اور ہاں انہیں نقصان پہنچا کر حجر اسود کو چھونا، یہ اصل میں درست نہیں ہے، بلکہ بعض اہل علم میں سے جائز بھی نہیں قرار دیا، کیونکہ حجر اسود کو چھونا سنت ہے اور مسلمانوں کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ تو جو بھی ہو، اگر آپ بالکل صحیح فضیلت چاہتے ہیں تو پھر دوسروں کو تکلیف دے کر حجر اسود کو چھونے کی کوشش نہ کریں۔ تو دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعلق سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذا وجدت على الركن زحاما فلا تؤذي، ہاں ولا تؤذى ولا تؤذى، وہ کہتے ہیں کہ اگر رکن پر یعنی حجر اسود کے کارنر پر اس جانب اگر بھیڑ ہو تو تکلیف نہ دو اور تکلیف اٹھاؤ بھی مت۔ اچھا، اسی طرح عورتیں حجر اسود کو چھوئیں گی نہیں چھوئیں گی، تو یاد رکھیں اسلام کے احکام مرد و خواتین دونوں کے لیے سیم ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر کراؤڈ ہو، بھیڑ ہو، تو ایسی بھیڑ میں عورتوں کو نہیں گھسنا چاہیے، عورتوں کو اپنی عزت کی حفاظت، اپنے پردے کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے رول ماڈل عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی اور وہاں پر لوگ بڑے مرد حضرات بھی بہت سارے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ گیپ رکھ رہی تھی کہ لوگوں سے مل جل نہ جائیں، تو اس دوران کسی ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہا کہ چلیے ہم جا کر حجر اسود کو چھو کر آتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، عن کی وابت، انہوں نے کہا دور رہو، انہوں نے کہا، حضرت عائشہ نے اس عورت سے کہا دور رہو، اور عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں جانے سے انکار کیا۔ مطلب ہے کہ مردوں کے بیچ میں گھس کر، بھیڑ کے اندر گھس کر جا کے حجر اسود کو چھونا، تو عائشہ نے منع کیا اور کہا عن کی، اس سے دور رہو، ایسا مت کرو۔ تو پتہ چلا کہ حجر اسود اگر بھیڑ بھاڑ ہو تو عورتوں کو اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے پردے کا خیال کرتے ہوئے ایسی بھیڑ سے دور رہنا بہتر ہے۔ ایسی بھیڑ میں مردوں سے شانہ بشانہ لگا کے ان کی بھیڑ میں گھس کے جانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اور ایک مسئلہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے، آج کل دیکھا جاتا ہے حجر اسود کو چھونے یا اس کا بوسہ لینے کے کا جوش کچھ لوگوں کو ایسا رہتا ہے کہ ابھی امام صحیح سے سلام بھی نہیں پھیرتا تو کچھ لوگ اپنی نماز کو لاسٹ مومنٹ پہ کٹ کرتے ہیں، توڑتے ہیں اور بھاگ کر جا کر حجر اسود کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ بالکل الٹی بات ہے، حجر اسود کا چھونا سنت ہے اور نماز آپ پر فرض ہے، اور امام کی اقتداء کرنا، امام کے پیچھے نماز پڑھنا یہ پر واجب ہے۔
تو ایسی غلطی کر کے کبھی حجر اسود کو چھونے کی کوشش نہ کریں، کبھی کبھی آپ کو ثواب کے بجائے الٹا بہت سارا گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں کھاتے میں آ جائے گا، اس کا خیال رکھیں۔ اچھا، آخری جو ٹاپک ہے ہمارا، آخری پوائنٹ جو ہمیں معلوم کرنا ہے وہ یہ کہ کیا مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آج کل بہت سارے جو لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ بھی تو پتھر کی پوجا کرتے ہیں، تو کیا واقعتاً مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان حجر اسود کی عبادت بالکل بھی نہیں کرتے۔ دیکھیں، حجر اسود کا بوسہ لینا، اسے چھونا، یہ سنت ہے، اس پر ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کا بوسہ لیتے ہیں، اسے چھوتے ہیں۔ یہ ہمارا کبھی عقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ پتھر ہمیں نقصان اور فائدہ پہنچائے گا، جیسا کہ کچھ کم علم لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے۔ اور اس تعلق سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑی اہم اور پیاری بات کہی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، مجھے یقیناً معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہیں لیتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کا بوسہ لیتے اس سے چمٹ جاتے تھے اور کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ تیرا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، تیری کافی عزت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں یہ کرتا ہوں۔ تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو اس روایت کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ نے امام طبری رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کہا۔ ان کے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ ابھی شرک چھوڑ کر بہت سارے لوگ شرک چھوڑ کر ابھی مسلمان ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ لوگ یہ سمجھ نہ بیٹھیں کہ ہم حجر اسود کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عبادت وغیرہ کرتے ہیں، جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ پتھروں کی پوجا وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں کو تعلیم دینے کی غرض سے انہوں نے بتایا کہ ہم اصل میں اسے چھوتے جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، نہ کہ پتھر ہمیں نقصان اور فائدہ دیتا ہے۔ میں اپنی بات کو ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کر کے ختم کرتا ہوں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہ انہوں نے کہا کہ روئے زمین پر، اس پورے ارتھ پر، پورے روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے اسلام میں جس کا بوسہ لینا، جسے چھونا ہمارے لیے جائز ہو اور جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو بخشنے کا سبب بنتا ہے، سوائے حجر اسود اور رکن یمانی کے۔ تو پتہ چلا کہ ہم حجر اسود کو جو چھوتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور اس امید سے کہ کل قیامت کے دن یہ پتھر ہمارے حق میں گواہی دے گا اور اس کے ذریعے ہمارے گناہ دھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا فہم عطا کرے، کتاب و سنت کی مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیم کو حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت رحمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت لیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، توحید و سنت کے ساتھ باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ کرے تو ہمارا خاتمہ بھی توحید پر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حج عمرہ کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی اس درس میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حجر اسود کو چھونے کا ہمیں موقع عطا فرمائے، حجر اسود کا بوسہ لینے کا ہمیں موقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حجر اسود کو کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔